میڈیا کا کام کیا ہے کہ خبر بھی پہنچائے اور امن رکھے۔ آج کل تو یہ ہے نا، کسی کا اگر ہتیا ہو گئی، کسی کا مرڈر ہو گیا، تو اگر کہیں مسلمان کا معاملہ ہے تو ایک ہفتے تک چلتا رہے گا، اور کہیں کسی دوسرے کا معاملہ ہے تو کوئی خبر نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے آج کل قطر کے اندر، فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کا، قطر کے اندر بہت بڑا اسٹیڈیم بنا ہے۔ پہلے قطر میں کوئی اسٹیڈیم نہیں تھا، لیکن قطر نے بنایا، پیسہ ہے، بڑے سے بڑے انجینئر بلائے، بنا دیا، ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ جب اس کی شروعات ہوئی، کھیل کی شروعات ہوئی میدان میں، اسٹیڈیم میں، اس کے افتتاح میں قرآن کریم کی تلاوت کرائی گئی۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا۔ میں فیفا ورلڈ کپ کے اسپورٹس کی بات نہیں کر رہا، میں میچ کی بات نہیں کر رہا، میں ٹیموں کی بات نہیں کر رہا، میں کھیل کو اچھا نہیں کہہ رہا، میں کسی کپ کی، کسی کھیل کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے میدان کے اندر اسٹیڈیم میں باقاعدہ تلاوت قرآن کریم سے افتتاح کرایا۔ اور سنیے، قرآن شریف کا افتتاح کی تلاوت جو کری 20 سال کے ایک بچے نے، جس کا آدھا دھاڑی نہیں ہے، صرف کمر تک کا اس کا دھڑ ہے، نیچے کا ہے ہی نہیں، معذور ہے بچہ، وکلانگ ہے، اس کا دھڑ ہی نہیں ہے نیچے کا، نہ ٹانگے نہ کولے نہ کچھ ہے ہی نہیں، اس سے کرائی تلاوت۔ گویا ایک معذور انسان کی عزت افزائی، اور پھر یہ دکھایا کہ وہ معذور اگرچہ ضرور ہے، لیکن ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا اچھا قرآن شریف پڑھتا ہے۔ قطر کے اندر کھیل تو ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے جگہ جگہ پورے شہر میں فلیکس لگائے ہوئے ہیں، بینر لگائے ہوئے ہیں، قرآن شریف کے آیتوں کا مطلب، حدیثیں، قرآن کی تعلیم کیا ہے، حدیث کی تعلیم کیا ہے، لگائے ہوئے۔ راستے میں عورتیں کھڑی ہیں اسکارف لے کے کھڑی ہیں، جو بھی عورت لینا چاہتی ہے اس کو اسکارف دیتی ہیں، وہ پہن لیتی ہے۔ قطر کے اندر انہوں نے کہا یہ 28 دن کے کھیل ہوں گے، ہم اپنے ملک کی تہذیب کو نہیں بگاڑ سکتے، ہم شراب کباب کی اجازت نہیں دیں گے، ہم ننگے دھڑنگے کپڑوں کی اجازت نہیں دیں گے، ہم فیشن کے کپڑوں کی، جن میں عورتوں کے جسم نظر آتے ہوں، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ راستے میں روڈ پہ کھڑے کھڑے، اسٹیڈیم میں کھڑے کھڑے، وہاں پر لوگ فری قہوہ پلا رہے ہیں، قہوہ فری کھانے بانٹ رہے ہیں۔ مسجدیں کھول رکھی ہیں، جتنے لوگ آئیں گے آپ جس مسجد میں جانا چاہو چلے جاؤ، 10 زبان کی کتابیں وہاں رکھی ہیں مذہب اسلام کی، جون سی زبان میں لینا چاہو لے لو۔ جو اسلامو فوبیا والے ہیں نا، جو اسلام سے چڑھتے ہیں، ان کے بڑے آگ لگ رہی ہے، بہت چڑھ رہے ہیں وہ۔ اس کھیل کے اندر بھی انہوں نے ایک راستہ ایسا نکال لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن شریف کی تعلیمات کو منظر عام پہ لیا ہے۔ اور وہ جو لڑکا ہے، معذور لڑکا، اتنی بہترین عربی میں تقریر کرتا ہے، اتنی بہترین انگلش میں تقریر کرتا ہے، اس کا آدھا دھڑ ہے بس۔ گھوڑ سواری بھی کرتا ہے، کار بھی چلاتا ہے، سارے کام خود کرتا ہے، سیڑھی پہ چڑھ بھی جاتا ہے، اتر بھی جاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اور ایک بہت بڑی کمپنی ہے آئس کریم کی، اس کا مالک بھی ہے۔ اور کئی بینکوں نے
اور کئی ملکوں نے اس کو اپنا برانڈ بنانے کے لیے آفر کیا ہے، اور اقوام متحدہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے انہوں نے بھی اس کو پذیرائی کی ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ اور آدھے دھڑ کا لڑکا ہے، صرف آدھا دھڑ ہے بس۔ جب وہ پیٹ میں تھا بچہ تو الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے میں تو جان پڑ چکی ہے لیکن اس کا آدھا دھڑ ہے، آدھا دھڑ نہیں ہے۔ ماں باپ سے کہا اس کو صاف کرا دو، انہوں نے کہا ہم صاف نہیں کرائیں گے، بچے میں جان ہے، ہم نہیں صاف کرائیں گے جیسا بھی ہے۔ آج وہ بچہ آدھے دھڑ والا وکلانگ، اللہ اس کی عمر دے، 20 سال کی عمر ہے لیکن نام روشن کر رہا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا۔ تو جناب دیکھیے، اگر آپ کے اندر دین ہوگا آپ بھی ایسے ہی کام کریں گے، آپ بھی دین کو آگے بڑھائیں گے، آپ بھی قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں گے، آپ بھی حدیث شریف کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ایک فلیگ دیکھ رہا تھا فیفا ورلڈ کپ کا، اس میں لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یسروا ولا تعسروا۔ حضور نے فرمایا آسان بناؤ، آسانی پیدا کرو، سخت نہ بناؤ، مشکل نہ بناؤ، آسانی پیدا کرو۔ سکینو، سکون سے رہو، خود بھی سکون سے رہو، دوسروں کو بھی رہنے دو۔ ولا تنفروا، نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو سماجی تعلیمات ہیں، اخلاق حسنہ والی تعلیمات ہیں، اس کے سینکڑوں بینر لگے ہوئے، سینکڑوں فلیکس لگے ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں نا ہمیں دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسے کام کریں تاکہ ہم سے بھی کچھ دین پھیل سکے۔ دیکھیے قطر والوں نے، قطر کے ملک نے کہاں سے راستہ نکالا؟ حالانکہ فیفا جو ورلڈ کپ کا بورڈ ہے، اس کی جو گائیڈنس ہے، ہدایات ہیں، گائیڈ لائنس ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کری انہوں نے، لیکن جو موقع ملا انہوں نے اس کو کیا اور سب لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ دکھایا کہ مذہب اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آرام سے رہو، آرام کے ساتھ دوسروں کو رہنے دو۔ تو ہمارے اوپر تو زبردستی الزام ہے نا کہ بھئی آپ تو زبردستی پکڑ کے مسلمان کر رہے ہو، جبری، ہم پہ تو الزام ہے نا۔ کبھی مسلمان دوسرے کو زبردستی نہیں کرتا، ہمارے مذہب میں ہی نہیں ہے۔ الزام لگاتے ہیں، خواہ لوگ الزام لگا دیتے ہیں، جیسے لو جہاد کا قانون بنا دیا نا، لڑکے لڑکی اگر محبت میں شادی کریں گے اس کو لو جہاد کا نام دے دیا، قانون بنا دیا۔ مدھیہ پردیش کی حکومت نے قانون بنا دیا کہ فریڈم آف ریلیجن ایکٹ، اس کے اندر جو سیکشن 10 ہے، اس کے اندر انہوں نے پابندی لگا دی کہ اگر کوئی آپس میں دوسرے مذہب کے لڑکے سے شادی کرو تو 60 دن پہلے مجسٹریٹ کے یہاں حلف نامہ داخل کرو، اور بہت ساری شرطیں لگائی، اور اگر جبری مذہب بدلنے کا معاملہ پایا گیا تو 10 سال کی قید ہے۔ جب ہائی کورٹ میں گیا یہ مسئلہ، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں، انہوں نے اس حکم پر اسٹے لگا دیا، حکم منع کر دیا، انہوں نے کہا یہ قانون غلط ہے۔ اب مدھیہ پردیش حکومت کا منہ بن رہا ہے۔ ہمارے دستور، ہمارے آئین میں ہے کہ بھئی اگر کسی کا جی چاہے جو مذہب بدل لے، لیکن کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا۔ الزام تو ہمیں تو خوشی ہے کہ عدالت سے کبھی کبھی بہت اچھے فیصلے آ جاتے ہیں۔ جو ہمارا سمویدھان ہے نا، جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا آئین ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کو جو آپ کو مذہب اچھا لگے اپناؤ، ہاں زور زبردستی نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میسور کے اندر جو ٹیپو سلطان ہے، شیر میسور ٹیپو سلطان،
جن کا بڑا نام ہے، بڑا کام ہے، انگریزوں سے لڑائی لڑی، شہید ہوئے، لوگ جلتے ہیں، ان سے بھی جلتے ہیں۔ میسور میں جو مسجد ہے جامع مسجد، اس سے بھی جلتے ہیں۔ جو کسی نے کنڑ زبان میں کتاب لکھ دی ٹیپو سلطان کے خلاف، اور کچھ ایسی باتیں لکھ دیں جس سے کہ بدامنی پھیل جائے، فرقہ پرستی پھیل جائے، جھوٹی باتیں بے سر پیر کی، جیسے لوگ بکواس کرتے پھرتے نا، اورنجی گمچھے والے بکواس کرتے پھرتے، ایسے انہوں نے لکھ دیا۔ جو ضلع وقف بورڈ کے پہلے صدر تھے بی ایس رفیع اللہ، انہوں نے کورٹ میں درخواست لگائی، ایڈیشنل سیشن کورٹ نے اس حکم پر اسٹے لگا دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ چاہے کتاب لکھنے والا ہو، چاہے کتاب کو چھاپنے والا ہو، چاہے کتاب کو بیچنے والا ہو، چاہے کتاب کو بانٹنے والا ہو، چاہے آن لائن کتاب کو چلانے والا ہو، سب پر روک ہے، چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ آپسی بھائی چارہ، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والی، روک لگا دی۔ تو یہ بھی ہمارا آئین کہتا ہے، بھئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثبوت تو لاؤ۔ اب گیان واپی مسجد کے لیے بول پڑے، بھئی کوئی ثبوت تو لائیے، متھرا کی عیدگاہ کے لیے بول پڑے، کرناٹک کی عیدگاہ کے لیے بول پڑے، بھئی کوئی ثبوت لائیے۔ بابری مسجد کا بھی ثبوت نہیں تھا، وہاں پر کوئی اور چیز تھی نہیں تھی، 400 سال کی مسجد۔ تو جو ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیے، ثبوت تو لائیے، عدالت نے وہی کہا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو فرقہ پرستی پھیلانے والے ہیں، نفرت پھیلانے والے ہیں، ان کے خلاف کڑی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ظلم اور تشدد پھیلانے والے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ پریس کلب آف انڈیا نئی دلی کے اندر ایک این جی او ہے، سنستھا ہے، دی کاؤنسل آن مائنورٹی رائٹس ان انڈیا، ایک وہ ہے این جی او ہے پریس کلب آف انڈیا میں۔ انہوں نے ابھی 3-4 دن پہلے، 5 دن پہلے ایک رپورٹ شائع کی، ہندوستان میں مذہبی اقلیتیں 2021 میں جو کیس ہوئے ہیں مسلمانوں پر، سکھوں پر، عیسائیوں پر جو ظلم ہوا ہے، اس کی ایک انہوں نے رپورٹ چھاپی، اور رپورٹ چھاپ کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان میں جو قانون ہے، آئین ہے ہمارا، اس کے مطابق سب کو حق ملنا چاہیے۔ بھئی جو اکثریتی فرقے کے لوگ ہیں ان کو بھی حق ملے، جو اقلیتی فرقے کے ہیں ان کو بھی ملے، مسلمانوں کو بھی ملے، سب کو بھی ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، گجرات میں الیکشن ہو رہا ہے نا، وہاں پر کیسے کیسے لوگ بول رہے ہیں، جو لیڈر وہاں جا رہے ہیں بول رہے ہیں، کیسے کیسے اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا نا۔ وہ چاہتے ہیں کسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنا لو، لیکن آج کل لوگ بیوقوف بننے والے نہیں ہیں، آج کل تو لوگوں کو سب پتہ ہے۔ میڈیا کا کام تو یہ ہے نا کہ وہ خبر بھی دے اور امن رکھے، شانتی، امن۔ میڈیا کا کام کیا ہے کہ خبر بھی پہنچائے اور امن رکھے۔ آج کل تو یہ ہے نا، کسی کا اگر ہتیا ہو گئی، کسی کا مرڈر ہو گیا، تو اگر کہیں مسلمان کا معاملہ ہے تو 1 ہفتے تک چلتا رہے گا، اور کہیں کسی دوسرے کا معاملہ ہے تو کوئی خبر نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، دیکھیے ہندوستان تو ہمارا ہے، سب کا ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں امن ہو، شانتی ہو۔ ہم تو عدالتوں سے بھی یہی درخواست کریں گے، اپنی بھارت حکومت سے بھی یہی درخواست کریں گے، ہم تو سبھی سے یہ درخواست کریں گے کہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو رہنا چاہیے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، ہر فرقے کو امن شانتی ملنی چاہیے، اسی میں بھلا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے اتر پردیش کے اندر
ساری دنیا کے سرمایہ کاروں کو بلایا جا رہا ہے، گلوبل انویسٹر سمٹ، ساری دنیا کے سرمایہ کاروں کو بلایا جا رہا ہے، آئیے ہمارے دیش میں آئیے، ہمارے ہاں آئیے، اپنی کمپنیاں لائیے، ہمارے ہاں کام شروع کریے۔ بھئی جب یہاں پر لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، نفرت ہوتی رہے گی، تو کون آئے گا؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ امن ہو، لیکن پھر میں وہی آپ سے کہوں گا، ہمیں ملک سے پریم ہے، بھارت سے پریم ہے، ہمیں اپنے وطن سے پریم ہے، لیکن ہم ڈرتے کسی سے نہیں۔ ہم تو انسانیت کے ناطے محبت رکھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پریم کیا، ہم بھی کرتے ہیں پریم۔ ہم تو ہر انسان کو برابر سمجھتے ہیں، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ ہمارے ہاں تو نہ کوئی اونچ نیچ ہے، نہ کوئی بھید بھاؤ ہے، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، سب بھائی بھائی ہیں، جتنی عورتیں ہیں سب بہن بہن ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایکویلٹی ہے، جو ہمارے سمویدھان نے کہا ہے نا، ایکویلٹی، سب برابر ہے۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، بس۔ ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے، ہمارا نقصان بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش اچھا بنے۔ جیسے راشٹرپتی بھون کا مغل گارڈن ہے نا، میرا تو جی چاہتا ہے پورا دیش بھارت مغل گارڈن بن جائے، سب خوش رہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے۔ لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ عدالت ہو یا حکومت ہو، ہمیشہ دیش کے ہت میں کام کریں، اور امن اور سلامتی ہو، اور سب کو برابر کا حق ملے۔